بھئی ابھی کچھ دوستوں نے فیس بک پہ بھی مجھے انجینئر محمد علی صاحب کی کچھ ویڈیو لنکس بھیجی ہیں، تو اس میں جس میں وہ حضرت بی بی عائشہ اور عثمان بن عفان کی بڑی قدر و منزلت اور ان کی عظمت کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر محمد علی صاحب اماں عائشہ کو ایک اتھارٹی کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اماں عائشہ جو ہے وہ ایک اتھارٹی تھی اور بہت ہی اعلیٰ مفتی کے درجے پر تھی۔ چلے مان لیا، اگر ایسا ہی تھا تو پھر تو ان کو اہل بیت کی عظمت کا بھی پتہ ہوگا، ان کو حسنین کی عظمت کا بھی پتہ ہوگا، ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ابو بکر، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کس طرح خلیفہ بنے، ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ غدیر میں کیا ہوا تھا، ان کو علی کی بھی عظمت کا پتہ ہوگا، ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں نیام سے جو تلوار کھینچ رہی ہوں علی کا سر لانے کے لیے، یہ میں کتنی گلٹی ہوں۔ اماں عائشہ کو یہ بھی پتہ ہوگا، بہت سی چیزیں پتہ ہوں گی۔ اماں عائشہ نے قرآن پڑھا ہوگا، انہیں مباہلہ کی جو آیتیں ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہوں گی، ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ مباہلے کی آیتوں میں کن کن کا ذکر ہے، کن کن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں کے مقابلے پر لے گئے تھے۔ تو محمد علی انجینئر صاحب اماں عائشہ کو ایک اتھارٹی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ ان پہلوؤں کو نظر انداز کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اماں عائشہ اگر اتنی عقل مند تھیں، اتنی معراج پر تھیں، تو ان کی عقل پہ اس وقت کیوں پردہ پڑ گیا جب معاویہ ملعون ان کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین کو آپ کہیں کہ جو وہ یزید کی بیعت کر لے۔ اس وقت تو اماں عائشہ نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے تو بس اتنا ہی کہا کہ نواسہ رسول ہیں، ذرا رعایت سے کام لیں۔ ان کو تو کہنا چاہیے تھا ابے بغیرت، تیری جرت کیسے ہوئی کہ جو حسین کا نام لے اور اس پر دباؤ ڈالے، جا اپنا کام کر، دفعہ ہو یہاں سے۔ نہیں، اس لیے کہ وہ تو اہل بیت کی نفرت میں تو وہ سب ایک تھے۔ اب اس میں کسی کا کیا درجہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، کون اولا درجے پر ہے، کون نچلے درجے پر ہے، تھے تو سارے ہی اہل بیت کی نفرت میں۔ اب آ جائیں عثمان بن عفان کے بارے میں، انجینئر محمد علی صاحب ان کو ایسا پورٹرے کرتے ہیں، ایسا ایگزیبٹ کرتے ہیں۔ بھئی عثمان بن عفان ایک انارو زدہ صحابی ہے۔ انارو زدہ صحابی میں کیوں کہہ رہا ہوں، سن لیجئے، انہی کی زبان سے سن لیجئے۔ انجینئر محمد علی صاحب فرما رہے ہیں، مانتے ہیں کہ جنگ بدر میں عثمان بن عفان موجود نہیں تھے، یہ سب کو پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی رقیہ جو تھی، جس کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایولوجیکل ڈاٹر ثابت کرنے پر مصر ہیں، اچھا جی چلے مان لیا کہ جی وہ بیمار تھیں اور عثمان بن عفان ان کی جو ہے تیمارداری کے لیے رک گئے تھے۔ بھائی دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلوں کا حال جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک بندے کا ڈر ہے، اس کو خوف ہے جان جانے کا، وہ بدر میں نہیں آ رہا، وہ بہانہ بنا رہا ہے کہ میں نے جی اپنی بیگم کو دوائی پلانی، میں نے بیگم کا سر دبانا ہے، میں نے بیگم کے پاؤں دبانے ہیں۔ سرکار نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی، تم اب تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے جنگ لڑنے کی بدر کے موقع پر، تو چلو بیوی کی تم تیمارداری کر لو۔ اس کو ایک عظمت کے طور پہ انجینئر محمد علی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں عثمان بن عفان اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ بیگم کی تیمارداری میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت دی تھی۔ ارے بھائی وہ رعایت نہیں، وہ انارو ہے، وہ آج کے دور کے حساب سے سوچا جائے، دیکھا جائے تو وہ انارو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اب بچہ ڈرا ہوا ہے، نہیں آ رہا، انارو۔ پھر دوسرے وہ جناب علی ان کو، عثمان بن عفان کو مزید یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ذوالنورین ہیں جو دو بیٹیوں سے نکاح کیا ہے، فلانا ڈھمکانا۔ اور پھر انہوں نے نصرانی روایتوں کو بھی اس میں شامل کر لیا کہ حضرت یوسف کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو بہنوں سے نکاح کیا تھا، ایک بہن سے یوسف کے سوتیلے بھائی پیدا ہوئے، دوسرے سے۔ ارے بھائی اس وقت بھی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلی بہن کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے شادی کی ہو جس سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں تو انہوں نے دو بہنوں کو یکجا کر دیا ہیں، اور یہاں وہ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں اب تو اس وقت جائز تھا، اب جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چلے مان لیا بھائی، وہ ظلم ہو رہا ہے تو کہا چلو انہوں نے کسی طرح زبردستی کو گھسیٹ کر بنا دیا، ٹھیک ہے جی مان لیا بھائی ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ جی عثمان بن عفان جو تھے وہ غزوہ احد میں جو بھاگنے والوں میں تھے ان میں بھی شامل تھے، مانتے ہیں وہ بھی بھائی جب بھاگنے والوں میں شامل ہے تو اس میں کون سی عظمت ہے کہ بھاگنے والوں میں شامل ہے؟ وہ کہتے نہیں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو احد سے بھاگ گئے تھے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ او ہو، چونکہ اللہ نے معاف کر دیا اس لیے عثمان بن عفان بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو معاف ہو گئے، تو یہ ان کی عظمت ہو گئی۔ تو بھائی یہ انارو ہے، عثمان بن عفان کو تو اللہ نے بھی انارو دے دیا قرآن میں دوسرے صحاباؤں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انارو دے دیا بدر میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تیسرا عثمان بن عفان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا کہ جی یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو عثمان نے بھی ہمارے ساتھ بیعت کر لیا۔ اچھا جی، وہاں تو ایک غیبی طور پہ آپ نے عثمان کی پریزنس کو مان لیا، لیکن غدیر میں جب حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے سرکار نے اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہیں، وہاں پہ دل نہیں مانتا ہے علی کی عظمت کو ماننے کے لیے۔ اور یہاں ایک ضعیف روایت، چلو ضعیف بھی نہ ہو، حضرت عثمان تو موجود نہیں تھے نا صلح حدیبیہ کے وقت، اس وقت کو اس روایت کو تو مان لیتے ہیں۔ تو بھائی انجینئر محمد علی صاحب ایسا نہ کریں۔ حضرت عثمان بن عفان ایک انار و زدہ صحابی ہیں، ان کو ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکٹ کیا، ان کو جو ہے کسی طرح ان کی جو ہے وہ ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ عثمان بن عفان کا جو دور حکومت ہے جس کو ملوکیت تک کہا جا سکتا ہے وہ سب کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے میں پھر اماں عائشہ کو آپ ایک اتھارٹی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ان کو مفتی اعظم بنا رہے ہیں، جبکہ بہت سی بیسک ایشوز جو اسلام کے ہیں اس کا تو ان کو پتہ نہیں ہے، اور ان کی کافی ایسی حرکات و سکنات ہیں اس کے بارے میں ہم کیا کہیں دنیا جانتی ہے، اس کے باوجود آپ ان کو ثابت کر رہے ہیں کہ جی وہ بہت ہی جو ہے مفتی اعظم تھی، ان کو اتھارٹی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس پر تو یہی کہا جا سکتا ہے آپ ایک خاص مشن پہ یہ کام کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔